بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ عبد الرحمن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ابلیس ان کے پاس آیا اور اس کے سر پر قلعے دار ٹوپی تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہوا تو ٹوپی اتار ڈالی اور سامنے رکھ لی، پھر آ کر سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟ بولا، میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ تجھے زندہ نہ رکھے، تو کیوں آیا؟ کہنے لگا، میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا کیونکہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی؟ کہا کہ اس سے اولاد آدم علیہ السلام کے دلوں کو لبھا لیتا ہوں۔ پوچھا کہ بھلا یہ تو بتا، وہ کون سا کام ہے جس کے مرتکب ہونے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تم کو 3 باتوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفا عہد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرے، جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں اور یہ کام بذات خود کرتا ہوں اور اپنے ساتھ والوں سے نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس! موسیٰ علیہ السلام نے وہ باتیں جان لیں جن سے بنی آدم کو ڈرائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے وہ شخص ہے جو قرآن یاد کرتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی لغزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے کہ نکل نالائق گھر سے، وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زار و قطار روتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے اور گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حس اور بے غیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں
کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی سے پوچھا، تمہاری سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا، فقط 2 دانے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس 2 دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا۔ سال بعد جب دیکھا تو چیونٹی نے 1 دانہ کھا لیا تھا اور 1 بچا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، 1 دانہ کیوں بچا رکھا ہے؟ چیونٹی بولی، پہلے میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا کہ 2 دانے کھا بھی لوں گی تو وہ اور دے دے گا، اب بات انسان کی تھی اس لیے 1 دانہ بچا لیا کہ کیا پتہ پھر دے یا نہ دے۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی، بالآخر اس کا کھویا ہوا جگر گوشہ مل گیا۔ اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی۔ ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کیا، نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی رحمت سے اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، آمین۔